صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر امام الانبیاء فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کچھ تذکرہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، آپ کی سیرت کا، آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کی شان تو بہت اونچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ انگلی جس انگلی کے ذریعے سے اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو کر آپ کے قدموں میں آیا، وہ ہاتھ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھے، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وہ ہاتھ جب ابن جلیب کے چہرے پہ آپ نے پھیرے تو چہرہ چمکنے لگا۔ وہ انگلی جب آپ نے اپنے صحابی ابن ختیج کی آنکھوں پہ ملی تو آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ وہ ہاتھ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجوروں کے اندر رکھے تو ان کھجوروں کے اندر برکت پیدا ہوگی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ اتر گیا۔ وہ انگلی جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ پھیری تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا درد دور ہو گیا۔ وہ انگلی جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن انگلی پہ لگا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی پہ لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سام کا زہریلا اثر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ وہ ہاتھ جو میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھتے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میں آپ کی محفل مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر جاتا ہوں تو میری بوڑھی ماں جو کافرہ مشرکہ ہے وہ مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتی ہے اور مجھے گھر سے نکال دیتی ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ میری بوڑھی ماں کے لیے دعا مانگیں، اللہ سے التجا کریں، ہاتھ اٹھائیں کہ جس اللہ رب العالمین نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے کہ وہ ذات میری بوڑھی ماں مشرکہ ماں کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، کہ اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما، اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے جا رہے، لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ ہے تو ہے، آج تک کبھی تیز قدموں سے چلے نہیں، آج دوڑتے ہوئے جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چھوڑو مجھے، کہ میں دیکھتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے پیغمبر کی دعا پہنچتی ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ ابو ہریرہ ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد میں دروازہ کھولوں گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ میرے آنے سے پہلے میرے پیغمبر کی دعا جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا، حضرت ابو ہریرہ کی والدہ نے غسل کیا، کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کہنے لگی کہ ابو ہریرہ تیرے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی کہ وہ زندگی ہی کیا جو پیغمبر کی قدموں کے بغیر گزر جائے، وہ زندگی ہی کیا جو پیغمبر کی غلامی کے بغیر گزر جائے۔
اس لیے میرے دل نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جس نبی کا کلمہ تو پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے، مجھے بھی اسی پیغمبر کے قدموں میں لے چلو، میں بھی اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر اس پیغمبر کا امتی بننا چاہتی ہوں۔ تو یہ وہ ہاتھ تھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے اٹھے تو اللہ نے آپ کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے، دعا کو قبول کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کی بوڑھی والدہ، مشرکہ والدہ کو اسلام میں داخل فرما دیا۔ تو یہ وہ ہاتھ ہیں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھتے ہیں طائف کے اندر اور اپنی امت کی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں۔ یہی وہ ہاتھ ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے موقع پر اٹھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا۔ یہی وہ ہاتھ ہیں جو مختلف مقامات پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے اٹھتے ہیں تو امت کے لیے فرمایا کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب یہی پیغمبر کے ہاتھ امت کے لیے اٹھیں گے تو امت کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شان اقدس کا یہ مختصر خاکہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔